حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان بچوں کو جن پر زندگی بھر انہوں نے محنت کی، ان کو ایمان سکھایا، ان کو اللہ کا ڈر اور اللہ سے ملاقات کا خوف سکھایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیسے عمل کرنا چاہیے وہ جذبے ان میں پیدا کیے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے زندگی بھر اپنی اولاد پر محنت کی ہو اور جس کی اولاد کے بارے میں اسے یہ بھی پتا ہو کہ میری اولاد میں ایک نبی بھی ہے، انہیں کتنا مطمئن ہو کر اس دنیا سے جانا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو بلایا تو عجیب سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، فکر مند ہوں، تشویش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، غلط ماحول کا شکار ہو جاؤ اور ایمان تمہارے دل سے نکل جائے۔ ڈر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ۔ تو وہ جو بچے تھے ان کی تو ایمانی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے جواب میں کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پورا اطمینان حاصل کریں، اس لیے ان بچوں نے مختصر جواب نہیں دیا، بہت تفصیلی جواب دیا تاکہ والد پورے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اس لیے کہ اب آخری وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اتنے تفصیلی جواب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ والد محترم جس مسئلے کو لے کر اتنے پریشان ہیں کہ اب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن اور زندگی بھر ہمارے اوپر انہوں نے محنت کی کہ ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، بچانا ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اب آخری وقت میں بھی اتنی تشویش میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، آپ مطمئن رہیں کہ ہم آپ کا جو پروردگار ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا و اجداد کا جو اللہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، اور یعنی حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، جو ایک اللہ ہے بس ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو اس لیے نقل نہیں کیا ہے کہ ہم بور ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ سنا دینا چاہتے تھے کہ دل نہیں لگ رہا ہے ایک کہانی سنا دی جائے۔ قرآن کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کر کے قیامت تک کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ اے مسلمانوں، تم کتنے ہی نیک بن جاؤ لیکن تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اور تمہاری اولاد وہ چاہے کتنی ہی نیک بن جائے، وہ کتنے ہی اچھے راستے پر چل رہی ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے درجے کو تمہاری اولاد نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اپنی اس اولاد میں جن میں خود پیغمبر موجود ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں۔ تو اے لوگوں، تمہیں اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارے رات اور دن اپنے بچوں کے ایمان کے سلسلے میں کتنے زیادہ لگنے چاہیے، کتنی تمہیں فکر مندی کی اور تشویش کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا، اور وہ بچے وہ خود بھی اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ ہی کام بنانے والے ہیں،
اے اللہ جب کام آپ بناتے ہیں تو میرا ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ توفنی مسلمن، اللہ ایمان کی حالت میں موت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ نیک لوگوں کا قافلہ آگے بڑھ جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں، اللہ اس سے میری حفاظت فرمائیے۔ والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ایمان کے سلسلے میں اتنے فکر مند رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو امام الانبیاء اور ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ حضرت شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ قلت لأم سلمة رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے میں نے عرض کیا کہ ما كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب ہوتے تھے تو حضور اکثر کیا دعا کرتے تھے؟ قالت كان اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس ہوتے اکثر آپ یہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے پروردگار، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو آپ دین پر، اپنے دین پر جما دیجیے۔ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں کہ اللہ دین پر جماؤ نصیب فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جانتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ایمان کا پہاڑ ہیں، اس لیے عرض کیا کہ قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لأکثر دعائک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا بات ہے کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام سلمہ، کہ اے ام سلمہ، تم مجھے دیکھ رہی ہو، تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں ایمان کی دعوت دینے کا کام کرتا ہوں، لیکن میری جو نظر ہے، میری جو نگاہ ہے وہ اللہ پر ہے۔ تم مجھے دیکھ کر کہہ رہی ہو کہ آپ کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے، اور میری نظر اس اللہ پر ہے جو انتہائی بے نیاز ہے، اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا کسی سے کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اس لیے اس بے نیاز بادشاہ کا تصور جب میرے سامنے آتا ہے تو میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضور نے فرمایا انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ جس اللہ سے میں یہ دعائیں کرتا ہوں اس کی شان یہ ہے کہ انسانوں کے دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہے ان دلوں کو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے کر دے۔ فمن شاء اقام، وہ جسے چاہے ایمان پر قائم رکھے، ومن شاء ازاغ، اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ جو دعائیں قرآن و حدیث میں نقل کی گئی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ واقعی انبیاء کا ایمان خطرے میں تھا۔ انبیاء یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے انبیاء نے اپنی دعاؤں کو اس کا حصہ بنا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو ہمیں تو اپنے ایمان کے بارے میں 100% اطمینان، لیکن اس کے باوجود
ہم پوری لجاجت اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے؟ لیکن انبیاء کا یہ جو فکر مندی کا اسلوب ہے، انداز ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس سے بہت محروم ہیں۔ آج جو صورتحال ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ان کے حالات کی روشنی میں جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، امام بخاری نے ایک مشہور تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ، ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، میں نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، صحابہ ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، اگر تم ایمان سیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ سے سیکھو، اگر تم اپنے ایمان کو بنانا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان کو دیکھو، تو جن کا ایمان سارے انسانوں کے لیے نمونہ اور معیار اور آئیڈیل ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، ان کے زمانے کو پایا، لیکن کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو مومن ہے، ان کا ایمان تو سارے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، اور پھر ان کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اسی گتھی کو حضرت حسن بصری نے سلجھایا، اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور جو بالکل پکا مومن ہوتا ہے، اسے ہمیشہ اپنے بارے میں ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہوں اور وہ بس میں سفر کر رہا ہو اور جیب میں رکھ کر یا پرس میں رکھ کر وہ چل رہا ہو، تو یہاں سے حیدرآباد جانے تک اسے نہ نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی، اس لیے کہ اگر سو گیا اور کوئی نکال لیا تو، اور جیسے ہی کسی کا ہاتھ لگا تو وہ پوری تشویش کے ساتھ دیکھے گا کہ کہیں یہ جیب میں ہاتھ تو نہیں ڈالا، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس 1,00,000 ہے، لیکن آپ فکر مند ہیں، آپ پریشان ہیں، اور ہمارے جیب میں پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کرٹلے سے ابھی بس تھوڑا باہر نکلی، ایسی نیند لگتی، اتنا مزے میں کیوں سو رہے ہیں؟ جیب میں پیسے رہے تو نیند نہیں آتی، پیسے نہیں رہے تو نیند نہیں، تو اور کیا آتی؟ تو میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ایمان چور چھین نہ لے، شیطان کہیں اس ایمان کو اچک نہ لے، غلط ماحول کے نتیجے میں کہیں یہ ایمان میرے دل سے رخصت نہ ہو جائے۔ اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، ایمان ہے تو ڈر ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن رہتا ہے۔ اب حضرت حسن بصری کے اس ارشاد کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی بالکل مطمئن ہے، ہم مطمئن، اور ہم اپنی اولاد کے بارے میں مطمئن ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ سچی پکی مسلمان ہے، ہمیں بالکل اطمینان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اطمینان بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس صحیح ایمان نہیں ہے۔ ایمان جن کے پاس تھا اور جن کے پاس نہیں ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے، حضرت حسن بصری نے اپنے ایک اور ارشاد میں اس کی وضاحت کی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر تم
صحابہ کو دیکھتے تو تم یہ کہتے کہ یہ پاگل ہے، پاگل ہے، اور صحابہ اگر تم کو دیکھتے تو صحابہ یہ کہتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اگر ہمیں دیکھتے تو ان کا کہنا یہ ہوتا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور ہم صحابہ کو دیکھتے تو ہم کہتے کہ یہ پاگل ہیں۔ پاگل ہیں کیسا کہتے؟ بس ایک واقعہ میں اس کو سمجھانے کے لیے بتا دوں۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے خادم کو اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا۔ اس نے 300 درہم میں اونٹ کی خریدی کی، گھر لے کر آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ اونٹ آپ نے کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا 300 درہم۔ بولے کہ یہ تو زیادہ قیمتی ہے، تم نے کم پیسوں میں اس کو خرید کر میرے پاس لایا ہے، مالک کو بلا کر لاؤ۔ اب جب مالک کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے 300 درہم میں تم نے بیچا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ کا ہے، تو اس لیے میں 400 درہم تم کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ 400 درہم دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ کا معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 500 درہم دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو مجھے ظاہر ہے کہ اعتراض کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 500 کا بھی نہیں، یہ 600 کا ہے۔ اس طرح بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ 800 کا ہے اور تم نے بہت کم پیسوں میں بیچا ہے۔ تو انہوں نے 800 روپے ان کو دیے۔ اب بتائیے، اگر ہم رہتے اور کوئی ان کو 3000 میں کوئی چیز بیچ رہا ہے اور ہم اس کو 8000 میں خریدتے تو لوگ کیا بولتے؟ پاگل ہے، ارے 3000 میں دے رہا تھا، مستی ہے، خوب پیسہ بہت ہو گیا، اس واسطے 3000 میں کوئی چیز مل رہی تھی خود بڑھا رہا، 4000 5000 8000، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو پاگل کہیں گے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ پاگل ہیں۔ اور میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ایمان یہی ہے کہ کسی کے کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، کسی کی مجبوری کا استحسان نہ کیا جائے، کسی کی پریشانی کے وقت اس کو دبا نہ دیا جائے۔ وہ تو اپنی مجبوری اور پریشانی میں جو قیمت آ رہی ہے بیچنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں لوگوں کی پریشانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال صحابہ جو تھے وہ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ تابعین کا کیا حال تھا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ تاللہ لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقین الاولین، کہ تابعین جو تھے ان کے دل دہلے ہوئے تھے کہ کہیں ان کا دل نفاق سے پھٹ نہ جائے، کہ لقد قطع خوف النفاق، نفاق کے ڈر نے ان کے دلوں کو دہلا دیا تھا۔ اور کیوں؟ لعلمہم بدقہ، اس لیے کہ وہ ایمان کی باریکیوں کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ایمان یہ کوئی مولی اور بھاجی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کی جائے۔ ایمان بہت گہری چیز ہے، بہت باریکیاں ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا اسے مسلمان سمجھتی ہے اور اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اسے عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے جانتے ہیں کہ یہ کافروں میں بھی بدترین کافر ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صرف عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لینے سے آدمی مومن بن جاتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رئیس المنافقین جو ہے، منافقوں کا جو سردار ہے، اس کا نام ہے عبداللہ۔ اس لیے عبداللہ نام رکھ دینے سے اطمینان کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ مومن ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اپنے گناہوں کی وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ اب آخری وقت ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا؟
تو حضرت سفیان ثوری وہ اللہ کے انتہائی مقرب بندوں میں تھے. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، زمین سے تھوڑی سی مٹی لی اور کہا کہ مجھے میرے نزدیک میرے جو گناہ ہیں وہ اس مٹی سے بھی ہلکے ہیں. وہ جانتے تھے کہ میری زندگی صاف ستھری ہے. پھر پوچھا گیا کہ پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مرنے سے پہلے میرا ایمان سلب نہ کر لیا جائے. تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اپنے ایمان پر زندگی بھر محنت کی تھی وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنا پریشان رہتے تھے، اور میں اور آپ ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کے بارے میں سنجیدہ کوئی کوشش ہی آج تک نہیں کی. اور صورتحال یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی مطمئن نہیں ہے، اور نتیجہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافرا، کہ آج ہماری اولاد وہ پیدا ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں، جوان ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، اور موت ان کی شمشان گھاٹ میں ہو رہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بے فکری کا اور اس لاابالی پن کا اور اس ایمان کے سلسلے میں غیر سنجیدہ رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آئے دن ہمیں یہ روح فرسا خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں لڑکی اس نے کسی غیر مسلم کے گوشت کو اس نے گرم کیا. کہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ میں رجسٹریشن آفس میں کہ مجھے شادی کرنا ہے، اور شادی کس سے کرنا ہے؟ اس سے جو میرے مذہب کا نہیں ہے. پوری ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والی بیٹے اور بیٹیاں وہ ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، موت کفر کی حالت میں آ رہی ہے. اور میرے بھائیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کافروں کے گھر میں پیدا ہونے والے وہ ایمان کے لیے تڑپتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے، اور آج ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے خوشی خوشی سے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. آخر یہ صورتحال بدلی کیوں ہے؟ اگر اس کے اسباب پر ہم غور کریں گے تو پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اور ہماری زندگی کے جو مقاصد ہیں اور ہماری زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہونی چاہیے وہ ہمارا بدل گیا ہے. آج ہمارے پاس سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ بس کسی طرح دنیا کی دولت، عیش و آرام، بہترین بنگلہ، عزت، شہرت اور مال ہمیں مل جائے. بس ہم سب کی سوچ اور فکر اور کوششوں کا آخری منتہا یہی ہے کہ بس مال ملے اور دنیا میں عزت کی زندگی ملے. شہر کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے چند سال پہلے ہمارے اپنے علاقے میں ایک نوجوان لڑکی جو MBBS کر رہی تھی، والد سعودی ملک خلیجی ملک میں رہتے تھے، تو انہوں نے بچی کو MBBS میں ایڈمیشن دلایا. تیسرا سال جب چل رہا تھا تو اس وقت کمپنی بند ہو گئی، مجبوراً انہیں سعودی عرب سے ہندوستان آ جانا پڑا. اب جب واپس آ گئے تو آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ MBBS کی جو فیس ہے اس کو ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر بے روزگاری ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو اب فیس کا بننا مشکل ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں تعلیم کو چھوڑنا پڑے گا. اب بچی کالج گئی اور فکر مند تھی، پریشان تھی. تو اس کے کلاس کا ایک ساتھی اس نے پوچھا کہ آج آپ کچھ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں بہت پریشانی اور تشویش کی چیز ہے کہ میں اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکوں گی. تو اس نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہوئی؟
تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے والد خلیج ملک میں رہتے تھے اور اب واپس آ گئے ہیں اور اب میری تعلیم خطرے میں پڑ گئی ہے. تو وہ جو غیر مسلم طالب علم تھا اس نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, آپ کی تعلیم کا خرچ میں دوں گا. تو اس نے کہا کہ کیا واقعی تم میری تعلیم کا خرچ دو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے. اس نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کے تعلیم کا پورا خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. بچی نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے, مجھے تو شادی کرنا ہے کسی نہ کسی سے, اگر تم سے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ خوشی خوشی اپنے گھر آئی اور اس نے والد کو بتایا کہ آپ بے فکر رہیں, میری تعلیم کا انتظام ہو چکا ہے. والد نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اصل میں ہمارے کلاس کے جو ایک دوست ہیں میرے, وہ انہوں نے پوری تعلیم کے خرچ کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, اور ویسے چھوٹی سی شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ میں شادی ان کے ساتھ کروں, اور میں نے ہاں بھر دی ہے. اب ماں باپ نے سر کو پکڑ لیا کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے, تم مسلمان ہو وہ کافر ہے, تم مومن ہو اور مومنوں کی کافروں سے شادی نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, اس لیے کہ بچپن سے ماں باپ نے, جب سے اس بچی نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے ماں باپ کا خواب جو تھا وہ یہ ہے کہ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے. اس لیے ماں باپ جب بھی بچی سے بات کرتے تو یہ کہتے تھے دیکھو اگر تم محنت کرو گی, ڈاکٹر بنو گی, خاندان کا نام روشن ہوگا, لوگ تمہاری عزت کریں گے, شہرت ملے گی, دولت بھی ملے گی, خاندان میں ایک مقام تمہیں حاصل ہوگا. تو بچپن سے اس نے اپنے کان میں یہی جملے سنے تھے کہ ڈاکٹر بنیں گے تو عزت ملے گی. تو اس بچی نے اس وقت یہ کہا کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دوں اور بے عزتی کی زندگی گزاروں؟ اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو مجھے عزت ملے گی, خاندان کا نام روشن ہوگا, اس لیے مجھے آپ لوگوں کا فیصلہ منظور نہیں ہے, مجھے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہی سکھائیں گے کہ اگر تم ڈاکٹر بنو گے تو عزت ملے گی, تمہارے پاس مال ہوگا تو عزت ملے گی, تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایمان کی کیا قیمت ہوگی. اور اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ تم مومن بنو گے تو تمہیں عزت ملے گی اور دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں کے دل میں ایمان کی عظمت ہوتی. لیکن ہم تو بھول کر بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم مومن بن جاؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی, تم صحابہ جیسے بنو گے تو عزت ملے گی, تم ایمان پر باقی رہو گے تو تمہیں عزت ملے گی. ہم تو کہتے ہیں ڈاکٹر بنو گے تو عزت ملے گی, اس لیے ہماری اولاد ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہے, مومن بن کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے آج ہم اپنی اولاد کے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. اس لیے پہلی چیز جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ایمان کی اہمیت سمجھائیں, سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنی قیمتی دولت ہے. اور دوسری چیز جس نے ہمارے اولاد کی, ہماری نسلوں کے ایمان کو چھیننے کا کام کر رہی ہے وہ کو ایجوکیشن ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ایسے کالجز میں شریک کرتے ہیں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک کلاس میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک کلاس میں پڑھنے والے اگر ان میں آپس میں دوستی نہیں رہے گی, اگر وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو کیا زمین میں رہنے والے مخلوق آسمان میں رہنے والوں سے محبت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ جن کے صبح و شام گزر رہے ہیں, جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں, ہوم ورک ایک ساتھ کرتے ہیں, تھیوری ایک ساتھ کرتے ہیں, پریکٹیکل ایک ساتھ کرتے ہیں, تو پھر ان میں محبت بھی ہوگی تو اور کن میں ہوگی. اس لیے کوئی ایجوکیشن نے ہماری بچیوں کے ایمان کو چھین لیا ہے. اس لیے ہم
ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو تالاب میں پھینک دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خبردار بھیگنا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تالاب میں پھینکیں اور کہیں کہ بھیگنا نہیں؟ ہم نے ان کو غلط ماحول میں پھینک دیا، ہم نے انہیں نوجوانوں کے درمیان چھوڑ دیا اپنی بچی کو، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے بہکاوے میں آنا نہیں، ان سے محبت نہیں کرنا۔ تالاب میں ہے تو پانی کیسے نہیں لگے گا؟ بھوک لگ رہی ہو اور سامنے کھانا بھی موجود ہو تو آدمی کی توجہ کھانے کی طرف نہیں رہے گی تو اور کس طرف ہوگی؟ جوانی کا جو جوش ہوتا ہے، جس میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہو اور ایک نوجوان لڑکی کے بازو نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہو تو ان کی شہوانی، ہیجانی، نفسانی کیفیات میں تلاطم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی بہت اچھی ہے، وہ جا رہی ہے کالج، لیکن کسی بچے کے بہکاوے میں نہیں آئے گی، ساتھ میں پڑھنے والوں میں سے کسی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جتنی بچیاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان سب کے ماں باپ کا بھی یہی خیال تھا کہ ہماری بچی بہت اچھی ہے، جانے کے بعد پتہ چلا کیسی تھی۔ تو اس واسطے ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کے کالجز کے حوالے کریں اور پھر مطمئن رہیں کہ ہماری بچی کا ایمان سلامت رہے گا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کس کالج میں پڑھائیں، کیا اس کالج میں جہاں کا انتظامیہ نہ صرف ایمان والا نہیں ہے بلکہ ایمان دشمن ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو اس اسکول میں پڑھائیں جہاں انہیں صبح صبح عقیدہ تثلیث سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، تین ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس اسکول میں پڑھائیں جہاں انہیں شرک کے جملے روزانہ سننے اور کہنے پڑتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو وقت آئے گا تو یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی رات میں مسلمان ہوگا اور صبح جب ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کافر ہو چکے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے اس واسطے یہ مسلمان ہے، جبکہ وہ عبد الرحمن نہیں عبد الشیطان بن چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اسے شیطان کے ماحول میں ڈال دیا ہے۔ وہ روزانہ صبح شرک کے جملے اپنی زبان سے دہراتا ہے اور وہ پتھر کی لکیر بن رہے ہیں، اور اس کے دل میں، اس لیے کتنے ہی بچے ہیں جو اس ماحول میں پڑھنے کے بعد، ہمارے اپنے قریب میں بالکل کوٹلے کے قریب کے ایک دیہات میں ایک لیکچرر ہیں، نام تو ان کا مسلمان ہے، لیکن آپ جب ان کے گھر میں جائیں گے تو ویاکانندا کی تصویر ان کے ڈائننگ ہال میں اور لگی ہوئی ہے، اور ان سے جب آپ پوچھیں کہ بھی یہ کیا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور ویاکانندا کی روح کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں جب کسی میں جمع ہوں گی تو ترقی وہ کر سکے گا، اس لیے کہ بچپن سے اسی کی عظمت ان کے دل میں بٹھائی گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو اگر باقی رکھنا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی تعلیم گاہوں میں ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ صرف پڑھ لینے سے آدمی ایمان عزت حاصل نہیں کر پاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ایسی تعلیم جس سے ایمان رخصت ہو جائے اس سے اچھا ہے کہ بچے جاہل رہیں۔ جس تعلیم سے ایمان جاتا ہو اس سے اچھا ہے کہ بچوں کو تعلیم نہ دی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ تعلیم متبادل طریقے موجود ہیں کہ ایمان بھی باقی رہے اور تعلیم بھی مل جائے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے ایمان کو اور ہماری نسلوں کے ایمان کو چھین رہی ہے، ہمارا خاندانی نظام اور گھریلو ہمارے جو طور طریق ہیں کہ ماں باپ ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بس ادھر سے گردا ادھر سے بیلن،
ادھر سے گالیاں اور ادھر سے اور پٹانگ باتیں. ہمارے جو گھر ہیں جس قسم کے بد اخلاقی اور جس قسم کی بد زبانی میں ہمارے گھر مبتلا ہیں کہ بیوی وہ اس کی زبان صحیح نہیں، شوہر اس کے اخلاق درست نہیں، بچے بیزار ہو کر ہمارے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارے مرد نشے کے عادی، بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ باپ وہ نشے میں مبتلا گھر میں آتا ہے اور میری ماں کی پٹائی کرتا ہے، تو وہ سوچتی ہیں کہ بس مسلمانوں کے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس طرح کتنے گھر ہیں. ہمارے اپنے اس شہر میں ایک لڑکی، اس نے غیر مسلم سے شادی کی. ہوا کیا؟ عام گھرانہ نہیں تھا، سرکاری ملازم، لیکن نشے میں دھت. روزانہ شام میں وہ پی کر اتنا پی لیتا تھا کہ وہیں گر جاتا تھا. تو اس کا جو ساتھی تھا اسی کے گویا محکمے میں کام کرنے والا، وہ اسے اٹھا کر گھر پہنچاتا تھا. اب روزانہ گھر پہنچانے کا کام یہ کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جو روزانہ گھر میں پہنچا رہا ہے اب وہ گھر میں نہیں پہنچے گا تو اور کہاں پہنچے گا. اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کی جو شراب کا عادی تھا اس کی بیٹی اس غیر مسلم کے حصے میں گئی. تو اس لیے ہمارے شراب کی، نشے کی عادت یہ ہماری اولاد کے ایمان کو چھین رہی ہے. اور آخری چیز جس کی طرف اس وقت توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شادیوں کا جو انداز ہے کہ جیسے ہی ہم ہمارے بچی کی شادی کرنا ہے یہ سوچتے ہیں، پسینے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے ماں باپ ذہن کام نہیں کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کو پہلن بیٹی ہو جائے تو باپ یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہے، شوہر، کہ چلو اولاد ہی نہیں تھی کم سے کم اولاد تو ہوگی. اور اگر دوسری بھی بیٹی ہو جائے تو پھر اب تھوڑا 50-50 رہتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے تیسرا بیٹا ہو جائے گا. اور تیسری بھی اگر بیٹی ہو جائے تو پھر وہ جو دادی ہے نا اس بچی کی، وہ دادی دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتی ہے. اور اس دادی کے زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں، وہ منحوس کو بیٹیاں نہیں ہوئے تو اور کیا ہوتا، تو وہ اپنی بہو کو منحوس کہتی ہے. کیوں؟ بیٹی ہو گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ منحوس یہ بہو نہیں ہے، یہ منحوس حقیقت میں وہ دادی ہے جو اپنی بہو کو منحوس کہہ رہی ہے. کیوں؟ یہ دادی جس دن پیدا ہوئی اسی دن مر جاتی تو نہ اس کو بیٹا ہوتا تھا، نہ بہو آتی تھی، نہ یہ پوتری پیدا ہوتی تھی. اصل منحوس تو وہ دادی ہے، وہ زندہ رہی، آج پوتری کو دیکھنے کا موقع ملا اسے، تو اصل تو منحوس دادی ہے. تو یہ منحوس دادیاں، یہ منحوس نانیاں، نحوست جن کے سر سے لے کے پیر تک پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے ہماری بچیوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. آج ہماری جو شادیوں کا انداز ہے، شادیاں جو مشکل ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھروں میں بال سفید ہونے تک گھروں میں رہ رہی ہیں، مجبوراً کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے پیچھے ان منحوس عورتوں کا سایہ ہے. ہماری بہنیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس شادی خانے میں کوئی سایہ ہے. اس شادی خانے میں سایہ نہیں ہے، اس پوری امت پر ان منحوس عورتوں کا سایہ ہے جنہوں نے شادیوں کو مشکل بنایا. اصل شیطان تو یہ عورتیں ہیں، ابلیس تو وہ مائیں ہیں جو جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں. شیطان کی ماں ہے وہ عورت جو شادی کے موقع پر لین دین کی بات کرتی ہے. حرام خور ہیں، حرام کھاتی ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں حرام لقمے ہمارے منہ میں جا رہے ہیں، جوڑے کے نام پر، جہیز کے نام پر، اور کبھی چھلے اور کبھی چھٹی کے نام پر حرام نوالے کھانے کی ہمیں عادت ہو گئی.
اور ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے؟ تو اصل سایہ تو ان منحوس عورتوں کا ہے جو پوری امت پر ہے. اس شادی خانے میں کوئی سایہ نہیں ہے. جس سائے سے ہمیں گھبرانا چاہیے اور جس سائے سے اپنے امت کے ایک ایک فرد کو بچانا چاہیے وہ شادیوں کی ڈیمانڈز اور مطالبوں کا سایہ. تو اصل پریشانی تو اس سے ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ بغیر لین دین کے اور بغیر کچھ دیے اور لیے کہ شادی اتنی مشکل بن گئی ہے. اور اس کو مشکل بنانے والے کون ہیں؟ یہاں ماشاءاللہ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی سن رہی ہیں. شادی کی بات چیت بظاہر مرد کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر لڑکی کا باپ ہے ادھر لڑکے کا باپ ہے، دیوان خانے میں بیٹھ کے دیوانوں کے ویسا باتیں کر لیتے رہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نہیں کرتے ہیں. یہ بات وہ اندر جو شیطانیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کرتی ہیں. بچے کا باپ اندر سے پوچھ کے آتا ہے کیا بولنا، انہوں اس کو آموختہ پڑھا کے بھیجاتے ہیں. اور ادھر بچی کا باپ بھی مشورہ کر کے آتا ہے. اب اس کے بعد جب بات چیت ہوتی ہے اتنے لاکھ، وہ بولتے نہیں اتنے لاکھ کہاں ہوتے ہم سے، ہم اتنے دیں گے، یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی. تو اب بچے کا باپ فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ پوسٹ مین کو فیصلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ پوسٹ مین کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو پوسٹ مین ہیں وہ بولتے ابھی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اندر جاتے جا کے بولتے کہ ایسا اختلاف نہیں ہوتے بول رہے. اب تم کیا بولتے؟ بچی تو اچھی ہے. تو انہوں بولتے اور رشتہ اچھا ہے، اتنے بولو اور بولو، نہیں بولے تو ٹھیک ہے بولو. اور اس کے بعد آتے خوش آ کے بولتے بادشاہ سلامت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے. اور بچی کے بعد بچی کی ماں بھی یہ بولتی رشتہ بہت اچھا ہے. اور انہوں 4 لاکھ کو نہیں مان رہے تو 5 لاکھ بول دو. تو کیوں؟ رشتہ اچھا ہے، رشتہ واقعی اچھا ہے. اس لیے کہ ایک ہوتے ہیں عام فقیر، تو وہ جو بھکاری رہتا وہ 10 روپے 5 روپے 50 روپے 100 روپے مانگتا. اور وہ جو بھکاری ہے وہ کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے رہتے، صورت بھی بھکاریوں کی ایسی بنا کے آتا. لیکن یہ تو ماشاءاللہ یہ اپڈیٹ فقیر ہے. یہ جو بھکاری ہے یہ شان سے مانگتا ہے. اس کو ذرا سی جھجک بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں ان بھکاریوں سے بھی بڑا بھکاری بن گیا ہوں. وہ لوگ تو 5 روپے لے کے خوش ہو جاتے اور میں 5 لاکھ لے کے بھی خوش نہیں ہو رہا ہوں. اس کے بعد وہ تم کیا دیے؟ تم بھیک کتنی دیے؟ 5 لاکھ دیے تو یہ بھیک رہتی کیا؟ میں اتنا بڑا فقیر، میرے کو 5 لاکھ دیتے تو میرے فقیر کا جو میری فقیری کا جو لیول ہے اس سے کم پیسے دیے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اصل میں بات چیت یہ مرد کہاں کرتے ہیں؟ یہ تو ان کے جیسا لوگ ڈپے لگا لیتے شیروں کے، وہ شیر تھوڑی رہتا، اندر سے تو گیدڑ ہے. تو ایسے ہی یہ مرد جو بظاہر مرد کا ڈپا لگائے ہوئے ہیں یہ بیچارے کہاں بات کرتے ہیں؟ اصل بات تو آپ کرتی ہیں. اس لیے آج لڑکیوں کی شادی مشکل کیوں ہے؟ لڑکیوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے. عورتوں نے یہ ساری، اگر ہماری بہنیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، یقیناً بہت ساری عورتیں اللہ نے ان کو ایمان اور دین کی فکر، تڑپ اور جذبہ دیا ہے، وہ یقیناً اس کے خلاف ہیں. لیکن جو عورتیں اس طرح کے لین دین کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بغیر کہاں ہوتا ہے، تو ان سے زیادہ اس وقت امت کے لیے فتنہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اصل سایہ تو ان کا ہے. آج کل بغیر لین دین کی شادی کتنی مشکل ہے. یہاں سے ایک 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جو مکمل فقیروں کا ہے. ہم لوگ وہاں گئے، مسجد بنا رہے تھے
ابھی بچے ہیں تو ان کے بچوں کو تعلیم بھی تو ہونی چاہیے، مسجد رہے گی تو نماز بھی پڑھیں گے. اور وہ جو فقیر ہیں وہ عام فقیروں میں اور ہمارے درمیان جو فقیر ہیں ان کے بیچ کی کیٹیگری کے فقیر ہیں. وہ لوگ لوکل فقیر نہیں ہیں، نیشنل فقیر ہیں. جب ان کے پاس ہم گئے اور پوچھے کہ بھئی آپ لوگ کہاں بھیک مانگتے ہیں، وہ بولے کہ ہم لوگ یہاں لوکل میں نہیں مانگتے، ہم ممبئی میں مانگتے ہیں، اور 6 مہینے بھیک مانگتے، 6 مہینے بیٹھ کے کھاتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے جو معاشرے میں جو لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں تو شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں، بغیر لین دین کی شادی نہیں ہوتی، اور آپ لوگ تو پیشہ ہی آپ کا بھیک مانگنا ہے، تو کیا آپ کا ہونے والا داماد بھی کچھ مانگتا ہے؟ اس لیے کہ اسے تو یقین ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، جو بھی ہے بھیک مانگنا ہے. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس بھی بغیر لین دین کے شادی نہیں ہوتی. تو میں نے پوچھا کہ تمہارا داماد مانگتا کیا ہے؟ تو بولے اڈا. بولتا کہ ممبئی میں تم جہاں بھیک مانگتے نا وہ اڈا میرے کو دینا. تو میرے بھائیوں ہمارے ذہن میں جو ہے نا کہ جو پیسے والے ہیں وہ دے رہے، جو غریب ہیں اپنی غریبی کے حساب سے کر لینا. یہ قوم کے اندر غریب امیر ان کی شادیاں الگ الگ نہیں ہوتی. بنی ہے سب کی شادیوں کا طریقہ ایک، جولائی سب کی شادیوں کا طریقہ ایک. مسلمان ہیں تو انہیں فقیر بھی ہے تو شادی کا طریقہ تو سیم رہے گا، اس میں فرق نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 پیسے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے اسے اپنے حساب سے کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. جب طریقے بنتے ہیں تو سب کے لیے ہوتے ہیں. تو آج جو ہماری شادیاں مشکل ہو گئی ہیں اس کے نتیجے میں ہم لوگ اپنی نسلوں کے ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور خاص طور پر ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اس کے بارے میں زیادہ وہ تشویش میں نہیں ہے، فکر مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح توفیق اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے تک جس نے پہنچا دیا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے، ہر بیٹے اور ہر بیٹی کے ہاتھ میں یہ جو موبائل آ گیا ہے ٹچ اسکرین والا، اس نے ساری حدوں کو توڑ دیا ہے. اور فحاشی اور بے حیائی کے لوگ ہماری نوجوان نسل وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے زناکاری کے مناظر کو اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ احسن الجزا. آج کا ہمارا جو عنوان تھا منکرات کا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت والا نے ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت اور آخر میں سماج کے معصور کو اور سماج کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھا ہے. ہمیں دوران تقریر آپ نے بھی بلایا.